ہندوستان کی سرپرستی میں پاکستان میں جو دہشت گردی کا بازار گرم ہے اس کے حوالے سے اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پوری دنیا کو ڈوسیئرز کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں ہونے والے ہر دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ اور اس وقت ہندوستان نے جو ایک اور کمال حاصل کیا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہمسائے افغانستان کو اپنے ساتھ ملا کے اب ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے اندر اضافہ ہوا ہے، لیکن ہماری لیڈرشپ جو ہے، خاص طور سے عسکری لیڈرشپ جو ہے، وہ اس کا کلا کما کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ موجود ہے۔ میں حوالہ دوں گا کنونشن سینٹر میں ہونے والی اس فیلڈ مارشل کی تقریر کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 5 سے 8 ہزار کے قریب جو دہشت گرد ہیں، یہ نہ ہم سے کشمیر چھین سکتے ہیں، نہ یہ ہم سے بلوچستان چھین سکتے ہیں، اور ہم ان کو چن چن کے ماریں گے اور الٹیمیٹلی اس فتنے سے ہم جان چھڑا لیں گے۔ اگر میں جائزہ لوں اس بیان کے بعد سے اس وقت تک کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں اور کئی سینکڑوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جس کی ایک دفعہ آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں جناب احمد شریف، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک پریس بریفنگ سیشن میں باقاعدہ نقشوں کے ساتھ، باقاعدہ ویڈیوز اور آڈیوز کے حوالوں کے ساتھ اور چارٹس کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ پاکستان نے کتنی کارروائیاں جو ہیں ہندوستان کی طرف سے جو کی گئی تھی ان کا کلا کما کیا ہے، اور ثبوتوں کے ساتھ پوری دنیا پر یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر ہندوتا کی جو پالیسیز ہیں، خاص طور سے جو آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ ہے، اور بی جے پی جس طریقے سے مسلمان دشمنی میں اس وقت سب سے آگے ہے، اور تیسری بات یہ کہ مسلمان دشمنی جو ہے اس کے لیے اب بھی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں اقلیتوں کا حال تو ویسے ہی برا ہے۔ اگر میں چند سال پہلے آپ کو لے جاؤں تو ایک سیریز جو ہے وہ وہاں چلی تھی جس میں چرچز کو آگ لگائی گئی تھی اور بے پناہ عیسائی لوگوں کو وہاں پر قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا پور میں کیا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ خالصتان کے حوالے سے ایسٹ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ 26 جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، جو موومنٹس ہیں، تنظیمیں تو نہیں ہیں، موومنٹس ہیں، وہ چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ ناگالینڈ ہے، چاہے وہ ایسمیز ہیں، تو یہ بے پناہ میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں۔ اصل میں اس وقت جو اسٹیٹ ٹیررزم ہندوستان کی طرف سے کی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایک بھی اگر الگ ہو گیا، خاص طور سے میرا حوالہ کشمیر ہے کہ اگر کوئی ایک ٹکڑا بھی علیحدہ ہوا تو پھر اتنے حصے ہوں گے ہندوستان کے کہ یہ سکڑ کے ایک اکائی کے طور پہ رہ جائے گا۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ پوری قوت کے ساتھ ان تمام موومنٹس کو کچلنے پر آمادہ ہیں، جس سے ان کو یہ خطرہ ہو کہ شاید ہندوستان سے وہ علیحدہ ہو کے اپنا ایک علیحدہ ملک بنا لیں گے۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ سارک کنٹریز میں، جن میں 7 ممالک شامل ہیں، کسی ایک کے ساتھ بھارت کی نہیں بنتی ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، چاہے وہ مالدیو ہے، چاہے وہ سری لنکا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ان کی نہیں بنتی ہے کسی ایک کے ساتھ بھی۔ تو یہ کہنا کہ صرف پاکستان جو ہے وہ بھارت کا دشمن ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ایک حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہندوستان نے کیا کچھ کیا ہے وہ اب سب کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ہیونگ سیڈ آل دس، ایک اور نئی تحریک وہاں چل رہی ہے، اور وہ ہے کہ مسلمانوں کی جو مساجد ہیں ہندوستان کے اندر، ان کو اب مندر ڈکلیئر کیا جائے۔ بابری مسجد کا سانحہ جو ہے وہ کس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے ایک مندر میں کنورٹ کیا گیا ہے، اور کتنے فلمزی گراؤنڈ کے اوپر اس کو کیا گیا ہے۔ وہاں کی سپریم کورٹ جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی جب انہیں ہندوستان کی ہندوتوا پالیسیوں کے تحت پریشر میں آ کے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ بابری مسجد جو ہے در حقیقت ایک مندر تھی۔ اب ایک جو نیا فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور مسجد جو ہے وہ اس کو بھی انہوں نے، وہاں کی جو ایک کورٹ ہے، انہوں نے مندر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ نے تاریخی کمال مولا مسجد کو ہندو دیوی واگ دیوی کا مندر قرار دے دیا ہے۔ وہاں کے ایک رہنما ہیں اسد الدین اویسی صاحب، جو مسلم لیڈر ہیں وہاں کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلے اس طرح کے اگر آتے رہے تو پھر ہر نئے دن کسی نہ کسی مسجد کو چیلنج کیا جائے گا کہ یہ جو ہے یہ تو پہلے مندر ہوتی تھی۔ ایک اور حوالہ جو ہے وہ یہ کہ یہ جس مسجد کو انہوں نے مندر قرار دیا ہے، یہ رپورٹ کے مطابق 1935 کے برطانوی دور کے سرکاری نوٹس میں واضح درج تھا کہ یہ مسجد ہے اور آئندہ بھی مسجد رہے گی۔
اس کو درخور امتناع کیا کورٹ نے، اور جو پروپیگنڈا تھا، جو ایک احساس اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے تحت فیصلہ کر کے اس کو مسجد کی بجائے مندر قرار دے دیا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دو افراد ایسے ہیں اس دنیا میں، یا دو ممالک کہہ لیجئے، جن کے بہت سارے مشترکہ منصوبے بھی ہیں اور پلانز بھی ہیں۔ ان میں ایک بھارت ہے اور دوسرا اسرائیل ہے۔ بھارت کا مودی مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، اسرائیل کا نیتن یاہو مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے۔ ایک کھنڈ بھارت بنانے چلا ہے اور دوسرا گریٹر اسرائیل یعنی کھنڈ اسرائیل بنانے کے خواہاں ہیں۔ ان دونوں ہی لیڈروں کی خواہش ہے کہ ارد گرد کے ممالک جو ہیں ان کو اپنے اندر شامل کیا جائے اور اپنے آپ کو، اپنے ملک کا سائز جو ہے وہ بڑا کیا جائے۔ اسی طریقے سے نیتن یاہو جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ارد گرد کی جو ریاستیں ہیں، چاہے وہ لبنان ہے، چاہے وہ سیریا ہے، چاہے وہ جارڈن ہے، ان سب کو اپنے ساتھ ملا کے اور ایک گریٹر اسرائیل کے خواب جو ہے اس کی تکمیل کی جائے۔ ہیونگ سیڈ دس، میرے خیال سے اس وقت مسلم قوتیں جو ہیں، جو مسلم انفلوئنشل کنٹریز ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم بنائیں۔ پلیٹ فارم تو موجود ہیں لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر اس قسم کے مسائل جو ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک مشترکہ اپروچ بنانی چاہیے جس سے یہ مسلم کشی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اور جو مسلم لینڈ مارک عمارتیں جو ہیں ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے ہندو اس میں، اس کا کلا کما کیا جائے، اس سے بچا جائے، اس کو روکا جائے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہماری تاریخ مسخ کرنے کا جو ایک سلسلہ جاری ہے وہ اور زیادہ شدت اختیار کرے گا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمان قوم جو ہے وہ سکڑتی جائے گی۔ میرے خیال سے اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان نے ہمیشہ ہندوستان کی ان سازشوں کو ایکسپوز کیا ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل کا بھی ہم نے نہ صرف یہ کہ کبھی ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس کی طرف سے مسلمان ملکوں کے خلاف جو ایکشنز ہوتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ان کو، چاہے وہ سابقہ جو جنگیں ہوئی تھی ان کا میں حوالہ دوں تو کس طرح ڈیزرٹ سینائی ڈیزرٹ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا انہوں نے، کس طریقے سے شام کے علاقے کے اوپر وہ قابض ہیں، کس طریقے سے لبنان کے علاقے کے اوپر وہ قابض ہیں۔ تو یہ جو گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کی جو سازشیں ہیں، اس کا سامنا کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک کامن اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی بیفور اٹس ٹو لیٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کی اسپانسرشپ ہو یا مسلمانوں کو کچلنے کی پالیسی ہو، اس میں ہندوستان اور اسرائیل دونوں جو ہیں وہ ایک طرح سے ایک ریس لگائے ہوئے ہیں کہ کس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، کس نے مسلمانوں کے جو لینڈ مارکس ہیں ان کو کنورٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں جو اسلامی نام تھے جن عمارتوں کے، جن بلڈنگز کے، جن سڑکوں کے، وہ سارے بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ تو ان سب حرکتوں کا نوٹس لیتے ہوئے مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو کے ان سازشوں کا توڑ کریں، ورنہ اٹ ول بی ٹو لیٹ۔